فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ ہے اور عشرہ سجادیہ کا آغاز بھی ہو رہا ہے. سلسلہ مجالس کا عنوان صحیفہ سجادیہ پر اجمالی نگاہ ہے. یعنی بریف کمنٹری آن صحیفہ سجادیہ. اس کی بنیادی ترین وجہ تو خود عشرے کی مناسبت ہے. یعنی 25 محرم الحرام سن 95 ہجری شہادت سید الساجدین زین العابدین ابو الحسن علی بن الحسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام. اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دور حاضر کی اہم ترین ضرورت جو موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کلام نورانی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل کر سکیں. اتنی بار ممبروں سے خطاب میں خطیب کا اپنا فلسفہ، تجزیہ کاری، کبھی خیال پردازی بیان کی جاتی ہے، لیکن قرآنی آیات و احادیث صاحبان عصمت و طہارت کا بیان بعض اوقات پوری تقریر میں کہیں پر بھی نہیں ہو پاتا. لہذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ
اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا، کسی شخص یا عالم کی قدر محض اس سے نہیں ہے کہ اس نے داڑھی کتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، محض اس سے نہیں ہے کہ اس نے عمامہ کتنا بڑا پہنا ہوا ہے، محض اس سے نہیں ہے کہ اس کی آڈیو ویڈیو پروڈکشن کتنی ایچ ڈی کوالٹی میں اور کتنی گرافیکل ہے، اس کے سامنے مجمع کتنا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سبسکرائبرز کتنے ہیں۔ اس کی منزلت یہ ہے کہ اعلیٰ قدر روایاتہم عنا، کسی کی قدر جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہم اہل بیت سے روایات کتنی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے، ہماری فکر کس منبع سے پروان چڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو خود مناسبت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی ہے اس اشرے میں، اور دوسرا یہ کہ خود امام ہی کا حکم ہے کہ اگر کسی کی قدر جاننی ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہم اہل بیت کی روایات کو کتنا جانتا ہے اور اپنے کلام میں اسے کتنا بیان کرتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ آپ کا جو وزن ہے 60 70 80 کلو، یہ آپ کے جسم کا وزن ہے، آپ اسے اپنی شخصیت کا وزن نہ سمجھ لیجیے گا۔ جو آپ کی شخصیت کا وزن ہے وہ کلام اہل بیت اطہار کتنا آپ کو معلوم ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا خود زید شاہم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا باقر العلوم ابو جعفر محمد بن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا کے نام پر ایک صلوات دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو میں نے پوچھا مولا سے کہ سورہ عبسہ کی اس آیت کے بارے میں جسے ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، آیت نمبر 24، کہ کیا مطلب ہے خدا عز و جل کے اس کلام کا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا کھانا کھا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ عبسہ میں اس آیت کو نازل کیا، انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کھانا کہاں سے کھا رہا ہے۔ زید شہام نے پوچھا کہ ما طعامہ، مولا یہاں طعام سے مراد کیا فقط کھانا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو مولا نے اس وقت جواب دیا علمہ الذی یأخذ عمن یأخذ، کہ اسے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سورس سے حاصل کر رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو کھانا ہے وہ آپ کے جسم کی توانائی ہے اور جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کی روح کی توانائی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اس اشرے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی معرفت کو خدائے سبحان کے بارے میں اور اہل بیت عصمت و طہارت کے باب میں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے پروان چڑھائیں، کیونکہ ہمیں کسی اور پر در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس تو معارف کا ایسا خزانہ ہے کہ جس کا کسی اور مسلک میں یا تو وجود ہی نہیں ہے، بے شک، یا وہ بھی ان معارف سے مستفیض ہونے کے لیے ائمہ علیہ السلام کے کلام ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، بے شک، ورنہ کوئی اور سورس نہیں ہے۔ مثلا خود 9 ذی الحجۃ الحرام روز عرفہ، کسی شخص کو اب کوئی دعا پڑھنی ہے، فرض کیجئے روز عرفہ کسی کو کوئی دعا پڑھنی ہے، ایسی دعا جس میں بقدر امکان مکمل حمد پروردگار کا بیان بھی ہو جائے اور عبد کی تضرع و زاری کا اعلیٰ ترین اظہار بھی ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سی دعا پڑھے سوائے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے؟ نہیں ہے کسی اور کے پاس کوئی ایسا سورس۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام اس معیار پر ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں حمد پروردگار کا بقدر امکان پورا بیان بھی ہے اور ساتھ میں عبد کی تضرع و زاری کا اظہار بھی ہے۔ آپ کو کسی اور خانوادے میں یہ دعا نہیں ملے گی، اس قسم کی کوئی بھی دعا اگر ملے گی تو صرف اسی خاندان میں ملے گی، یعنی دعائے عرفہ امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو آپ کو اس خاندان میں تو ملٹیپل چوائسز مل جائیں گی کہ آپ نے عرفہ کے دن مثلا کون سی دعا پڑھنی ہے، باقی کسی اور خانوادے میں آپ کو اس سے آدھا کلام بھی کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے وہ بھی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، جو ہمارا اس اشرے کا موضوع بھی ہے، دعا نمبر 47 ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں۔ صحیفہ سجادیہ میں کل 54 دعائیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر جتنا ہو سکے گا ایک کے بعد ایک بات کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ 64 دعائیں تھیں جن میں سے 10 اس وقت ہماری دسترس میں نہیں ہے، 54 ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ان 54 میں سے جو دعا 47 ہے وہ ہے
صحیفہ سجادیہ کی دعائے عرفہ امام زین العابدین علیہ السلام، جو معمولاً ہمارے یہاں پر نہیں پڑھی جاتی، عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھی جاتی ہے، غور فرمائیے گا۔ تو دعائے عرفہ امام سید الساجدین علیہ السلام وہ بھی علماء کے بقول امام حسین کی دعائے عرفہ ہی کی شرح ہے، یعنی ایک طریقے سے بیٹے نے وہ دعا بیان کی ہے کہ جو باپ کی دعا کی شرح ہے۔ تو ہمارے پاس جو خزانہ ہے معارف کا اس در پر وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ ہے، امیر المومنین کے خطبات ہو، مکتوبات ہو، مختصر کلمات ہو، کسی اور مذہب کے پاس کہاں ایسا سرمایہ۔ اچھا، ایک مؤلف نے کوشش بھی کی تھی کہ بقیہ خلفائے مسلمین کے خطبوں کو جمع کر کے کتاب بنایا جائے، تو اسے پورا زور لگا دیا، تب بھی خلفائے ثلاثہ، خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس سب ملا کر سب کے خطبوں کی ایک جلد بھی کتاب نہیں بن سکی۔ مثلا ہارون رشید نے کبھی کوئی خطبہ دیا ہو، اس نے اسے جمع کیا، معتصم عباسی نے کبھی خطبہ دیا، اس نے جمع کیا، تو وہ تمام خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس سب کے خطبہ آپ ملا لیجئے، وہ بھی علمی اور فکری لحاظ سے اس درجے کی بھی نہیں ہے کہ مجالس تو چھوڑ دیجئے، کسی عامیانہ گفتگو میں بھی اسے بیان کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف نہج البلاغہ ہے، وہ بھی نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کا مکمل کلام نہیں ہے، غور فرمائیے گا۔ نہج البلاغہ بحر علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ امیر المومنین کا کلام تو نہج البلاغہ سے بہت زیادہ ہے، وہ تو کشکول رضی اتنا تھا کہ جتنا انہوں نے جمع کیا انہوں نے نہج البلاغہ کی صورت میں کمپائل کر دیا۔ جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا۔ نعرہ حیدری یا علی۔ تو نہج البلاغہ میں آپ غور فرما رہے ہیں، مولا کائنات کا پورا کلام نہیں ہے وہ۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود جتنا کلام نہج البلاغہ میں ہے وہی باقی تمام خلفائے ثلاثہ، خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس کو ملا کر اتنے خطبے نہیں بنتے جتنے فقط نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور اس کے بعد کتنے ہی کمپلیمنٹ لکھے جا چکے ہیں نہج البلاغہ پر، اور وہ کمپلیمنٹس خود نہج البلاغہ سے بڑھ گئے ہیں۔ یعنی جو تتمہ ہے، جس کو تکمیل کے لیے لکھا گیا کہ بھئی مولا کائنات کا یہ کلام نہج البلاغہ میں نہیں آ سکا، اس کے علاوہ اور بھی، وہ خود نہج البلاغہ سے بڑھ گیا ہے وہ کلام، اور اب بھی مولا علی علیہ السلام کا سارا کلام نہیں جمع ہو سکا۔ خود اہل سنت ادبا اور علماء نے بھی قرآن کے بعد اگر کسی کلام کو اس قابل سمجھا کہ اس کی شرح لکھی جائے تو انہوں نے نہج البلاغہ کا انتخاب کیا۔ خود جو صبحی صالح ہیں، بیروت یونیورسٹی میں ادبیات عرب کے پروفیسر ہیں، 5000 الفاظ کی شرح لکھی انہوں نے جو نہج البلاغہ میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی معجم ہی، ڈکشنری ہی بنائی نہج البلاغہ کے الفاظ پر، اور نہج البلاغہ کے الفاظ میں سے 5000 کی شرح لکھی انہوں نے تاکہ نہج البلاغہ پڑھنے میں آسانی ہو سکے اور اس کے کلام کی گہرائی گہرائی سمجھ میں آ سکے۔ کون؟ ایک سنی عالم صبحی صالح، بیروت یونیورسٹی میں ادبیات عرب کے پروفیسر ہیں۔ شیخ محمد عبدو مصری رائٹر ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے معاملات میں بہت ڈپریس تھا، تو اتفاق سے نہج البلاغہ کی میں نے کچھ ورک گردانی کی تو مجھے اتنا سہارا ملا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے گا میں ایجپشن یوتھ کو نہج البلاغہ سے آشنا کراؤں گا۔ اب تک آواز آ رہی ہے میری انشاءاللہ سے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ صلوات اور بیت محمد محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبدو کہ میں بہت ڈپریس تھا، میں نے نہج البلاغہ کی کچھ ورک گردانی کی۔ میں نہج البلاغہ پہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ تمہید بن جائے صحیفہ سجادیہ کے لیے۔ آج پہلی گفتگو ہے تو میں تھوڑی سی تمہید پہ بات کر رہا ہوں، اور بھی مزید انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ کیوں مولا کائنات کے علم پر بات کرنا ضروری ہے صحیفہ سجادیہ کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا غور کیجئے گا۔ اور اس کے بعد شیخ محمد عبدو اس شرح میں جو انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان
جاننے والوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ قرآن اور کلام نبوی کے بعد جو شریف ترین اور بلیغ ترین اور پرمعنی ترین اور جامع ترین کلام ولی ابن ابی طالب کا ہے. ابن ابی العدید نے تو 7ویں صدی ہجری کہ ہیں وہ، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ ہے. کئی علماء اہل سنت نے شرح لکھی ہے زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کی. 1353 ہجری یعنی آج سے تقریباً 89 ایئرز اگو آیت اللہ مرشی نجفی نے صحیفہ کاملہ کا ایک نسخہ علامہ تنتاوی یہ جوہری جو کہ کائرو میں ہوتے تھے اہل سنت عالم، انہیں ارسال کیا تھا، جس کے جواب میں علامہ تنتاوی نے آیت اللہ مرشی نجفی کو خط لکھا تھا کہ آپ نے مجھے وہ کتاب بھیجی ہے، صحیفہ سجادیہ بھیجی تھی آغا مرشی نجفی نے، تو آپ نے مجھے وہ کتاب بھیجی ہے، کتاب یکتا انہوں نے لکھا، کہ جس میں علوم و معارف وہ موجود ہیں جو کسی اور کتاب میں پائے ہی نہیں جاتے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کی بد نصیبی یہ رہی ہے کہ اب تک خانوادہ اہل بیت کی اس میراث نبوت سے ہم محروم رہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کتنی کریم کتاب ہے یہ کہ میں جتنا اس میں دقت کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خالق کے کلام سے نیچے اور ہر مخلوق کے کلام سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ بعین ہی وہی کلمات ہیں جو ابن ابی العدید معتزلی نے نہج البلاغہ کے لیے کہے تھے، تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، خالق کے کلام سے نیچے مخلوق کے کلام سے بالاتر. علامہ تنتاوی نے صحیفہ سجادیہ کے لیے بعین ہی یہی کہا کہ خالق کے کلام سے نیچے ہر مخلوق کے کلام سے بالاتر. یعنی غور فرمائیے گا، پس چاہے پہلے علی کا کلام ہو نہج البلاغہ کی صورت میں یا چوتھے علی کا کلام ہو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، دونوں اس قدر مشابہ اور مماثل ہیں کہ صدیوں کے فاصلے سے آنے والے دو مختلف علماء اہل سنت نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے بارے میں ایک ہی طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ خالق کے کلام سے نیچے مخلوق کے کلام سے بالاتر. پتہ چلا یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے، یعنی پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، چوتھے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام. آئمہ علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی یہ کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد اور آخرنا محمد کا مصداق بھی یہی خانوادہ ہے، اور اولنا علی، اوسطنا علی اور آخرنا علی کے مکمل آئینہ دار بھی یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اور پھر علامہ تنتاوی جن تک صحیفہ سجادیہ پہنچی تھی، انہوں نے دوبارہ خط لکھا آغا مرشی نجفی کو، اور خط میں پوچھا کہ کیا صحیفہ سجادیہ کی کوئی شروحات بھی لکھی گئی ہیں؟ تو آغا مرشی نجفی نے کچھ شروحات کے نام لیے تھے اس وقت. اور ریاض السالکین جو علامہ سید علی خان مدنی شیرازی کی لکھی ہوئی صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے، وہ آغا مرشی نجفی نے بطور ہدیہ بھجوائی تھی علامہ تنتاوی کو. اور یہ بھی یاد رہے، جیسے کہ ہم نے نہج البلاغہ کے لیے عرض کیا کہ وہ مولا علی کا مکمل کلام نہیں ہے، وہ تو کشکول یعنی سید رضی کا کمپائلیشن ہے. تو صحیفہ سجادیہ بھی امام زین العابدین اسلام کی دعاؤں کا کامل مجموعہ نہیں ہے، بہت سے کمپلیشنز ہیں جو بعد میں اور لکھے گئے. خود پہلا کمپلیشن لکھا گیا شیخ محمد بن حسن بن حر عاملی نے. انہوں نے صحیفہ سجادیہ کے ایک تتمے کے طور پر الصحیفۃ الثانیہ سجادیہ کے نام سے کتاب لکھی، یعنی دوسری صحیفہ سجادیہ. پھر الصحیفۃ السجادیہ الثالثہ یعنی تیسری صحیفہ سجادیہ کے نام سے مرزا عبداللہ آفندی نے ایک اور تتمہ لکھا. پھر الصحیفۃ السجادیہ الرابعہ یعنی چوتھی صحیفہ سجادیہ کے نام سے مرزا حسین نوری نے ایک اور کمپلیشن لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ صحیفہ سجادیہ میں موجود دعاؤں کے علاوہ، میں نے عرض کیا کہ 54 دعائیں اس وقت ہماری دسترس میں، تو انہوں نے لکھا کہ جو 54 دعائیں اس کے علاوہ میں 72 دعاؤں کو مزید شامل کر رہا ہوں اس میں. پھر الصحیفۃ السجادیہ الخامسہ یعنی پانچویں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں کو جمع کیا سید محسن امین نے، جس میں انہوں نے 182 دعاؤں کو لکھا.
اور انہوں نے کہا کہ وہ دعائیں کہ جو اصل صحیفہ سجادیہ میں اور اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ایڈیشن میں شامل نہیں ہو سکی تھی، ان سب کو میں نے اس میں شامل کر لیے. اس کے باوجود کچھ دعائیں رہ گئیں جو الصحیفۃ السجادیہ السادسہ یعنی چھٹی صحیفہ سجادیہ کے نام سے شیخ محمد صالح مازندرانی نے اسے جمع کیا. اب غور فرمائیں کیا بحر بے کراں ہے علم امام زین العابدین علیہ السلام کا. معارف کا بہتا وہ سمندر ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اس قدر دعائیں وارد ہو جائیں، چونکہ ہمارے پاس تو بھائی ان کے جو غلام تھے حضرت سلمان محمدی، ان کے لیے روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ادرک العلم الاول و ادرک العلم الاخر، کہ سلمان نے درک کیا ہے علم اولین کو بھی اور علم آخرین کو بھی. وَهُوَ بَحْرٌ لَا يُنْزَفْ، وہ سمندر، سلمان ایک ایسا سمندر ہے کہ انسانوں کو جس کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے. وَهُوَ مِنَّا اہل البیت، اور سلمان ہم اہل بیت میں سے. تو جب سلمان محمدی کے لیے روایت موجود ہے کہ وہ ایسا بہتا ہوا سمندر ہے کہ جس کے بارے میں علم نہیں ہے انسانوں کو کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، تو جو خود خون محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اور جو لحم محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لعاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بعید ہے ان سے کہ دعاؤں اور معارف کا ایسا بیش بہا خزانہ ان سے صادر ہوا کہ گویا 6 صحیفہ سجادیہ ایک کے بعد ایک اس کی کمپلیشنز آتے گئے. اور یاد رکھیے گا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام انہی علی ابن ابی طالب کے وارث ہیں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے جو میری زبان پر ہے. ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے مجھے ایسے عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. فإن عندي علم الاولین والآخرین، میرے پاس اولین کا علم بھی ہے اور آخرین کا علم بھی ہے. سبحان اللہ. بھئی سلمان کے پاس وہ جو علم اولین اور آخرین تھا وہ آیا کہاں سے تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب ہی کا تو عطا کرتا تھا. پھر آگے مولا کہتے ہیں اما واللہ لو سنیت لی وسادہ، اگر میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے فجلست علیہا، اور میں اس مسند پر براجمان ہو جاؤں تو لافتیت اہل التورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کو تورات سے فتویٰ دوں گا. نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی صلی محمد. علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو میں تورات والوں کو تورات سے فتویٰ دوں گا، ایسا فتویٰ دوں گا. علی کہتے تھے حتی تنطق التوراۃ، یہاں تک کہ تورات خود بول اٹھے گی. اہل تورات نہیں، خود تورات. فرق ہے، تورات کو ماننے والے نہیں، خود تورات یہ بول اٹھے گی کہ صدق علی ما کذب علی، کہ علی نے سچ کہا اور اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں تھا. یعنی صادق و امین نبی کے صادق و امین وصی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ، تورات یہ کہے گی کہ آپ نے وہی فتویٰ دیا جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا تھا. پھر آگے کہا وَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور میں انجیل والوں کو انجیل سے فتویٰ دوں گا. حتی ينطق الانجیل، یہاں تک کہ انجیل خود پکار اٹھے کہ فَيَقُولْ صَدَقَ عَلِيٌّ مَا كَذَبَ، کہ یہاں تک کہ انجیل خود یہ کہے گی کہ علی نے سچ کہا اور کوئی جھوٹ نہیں کہا. اور علی نے وہی فتویٰ دیا، انجیل یہ کہے گی جو مجھ میں نازل ہوا. وَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ، سبحان اللہ. علی کہہ رہے ہیں قرآن والوں کو میں قرآن سے فتویٰ دوں گا. قرآن کو کافی کہنے والوں، قرآن اگر علی کے پاس ہو تو کافی ہے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری. محمد و محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں گا. علی کے پاس جب قرآن ہے تو وہ کافی ہے، اس لیے کہ علی قرآن ناطق ہیں. معارف قرآن جب علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچتے تو مکمل ہو جاتے ہیں، اور کلام علی آیات قرآنی سے جب ملتا ہے تو مکمل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں گا حتی ینطق القرآن، یہاں تک کہ قرآن بول اٹھے گا صدق علی ما کذب، علی نے سچ کہا اور کوئی جھوٹ نہیں کہا. مباہلہ میں توحید کی گواہی دینے والے صدیق اکبر کی زبان مطہر پر جھوٹ آ بھی کیسے سکتا تھا. اور پھر مولا نے کہا لقد افتاکم بما انزل اللہ فیہ، قرآن یہ کہے گا کہ علی آپ نے وہی فتویٰ دیا جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا ہے. لیکن ایک فقی بھی فتویٰ دیتا ہے، اور اس فقی کی یہ دیانت ہوتی ہے کہ وہ فقی لکھ دیتے ہیں کہ فتوے کے بعد واللہ عالم بالصواب، کہ میں نے تو اپنے علم کی روشنی میں فتویٰ دے دیا ہے، باقی حقیقت امر تو اللہ جانتا ہے. اور زمانے غیبت کبریٰ میں اس فقی کا فتویٰ ہی ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ یہی ایک راہ حل ہے. یا تو پھر انسان تمام فتاوا کو جاننے اور پھر اس میں احتیاط کر لے، یا خود فقی بن جائے یا کسی فقی کے فتوے پر عمل کر لے. لیکن یاد رکھیے گا زمین تا آسمان فرق ہے. فقی ہے غیر معصوم اور منصوص من اللہ امام معصوم میں. وہ یہ کہ فقی کا فتویٰ فقط ظاہر کے حکم کو سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس جو آیات ہیں احادیث جتنا میں اخذ کر سکتا تھا بینی و بین اللہ، میرے اور اپنے اللہ کے درمیان، میں نے یہ حکم سمجھا ہے، یہ ظاہر میں تمہارے لیے تکلیف شرعی کو بیان کرتا ہے. واللہ عالم بالصواب، نیچے وہ آخر میں لکھ دیتے ہیں خدا حقیقت کو جاننے والا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں حقیقت تک نہ پہنچا ہوں، لیکن بہرحال اس وقت یہی حجت ہے. جبکہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن سے فتویٰ دوں، علی اگر فتویٰ دیں تو فقط قرآن کو ماننے والے گواہی نہیں دیں گے، خود قرآن یہ گواہی دے گا کہ علی نے وہی فتویٰ دیا جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا تھا. اور پھر مولا نے جب یہ ساری بات کہی تو پھر سامعین سے کہا انتم تتلون القرآن لیلا و نہارا، تم بھی تو قرآن پڑھتے ہو دن و رات. مولا نے اس وقت یہ کہا فہل فیکم احد یعلم ما نزل فی، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی جانتا ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل کہاں کہاں ہوئی ہیں. دیکھیں مولا کے خطاب اس وقت ہے کہ جب ظاہری خلافت کی بیعت ہو رہی تھی، تو روایت میں ہے کہ متعمما بعمامت رسول اللہ، مولا نے رسول اللہ کا عمامہ پہنا ہوا تھا. سبحان اللہ، یہ کلام مولا اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کا عمامہ پہنا ہوا تھا. لابسن بردۃ رسول اللہ، اور رسول اللہ کا لباس مولا نے زیب تن کیا ہوا تھا. متنعلا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی نالین پاک وہ مولا علی کی قدم مبارک کی زینت تھی. متقلدا سیف رسول اللہ، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کی تلوار اپنی گردن میں حمائل کی بھی تھی مولا نے. یعنی رسول اللہ کا عمامہ بھی پہنا ہوا ہے، نالین بھی پہنی ہوئی ہے، لباس بھی زیب تن فرمایا ہوا ہے، اور رسول اللہ کی تلوار مولا علی کی گردن میں حمائل ہوئی ہوئی. اسی کو تو نفس رسول ہونا کہتے ہیں، اور کیا ہے پھر. یعنی عمامہ بھی حضور کا، لباس بھی حضور کا، نالین بھی حضور کی، تلوار بھی حضور کی. چلو اگر تم یہ سب کہیں سے لے بھی آؤ، کہیں سے عمامہ، کہیں سے لباس، کہیں سے نالین، کہیں سے تلوار، اگر کہیں سے لے بھی آؤ تو لہجہ رسالت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ نعرہ حیدری پر محمد وعلی محمد صلوات. صلی علی محمد. محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. علم لدنی رسالت کہاں سے لاؤ گے سوائے علی اور آل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے؟ اور اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا ہے، لو سألتمونی عن آیتن، اگر تم مجھ سے سوال کرتے رہو ایک ایک آیت کے بارے میں کہ فی لیل انزلت، کیا وہ آیت دن میں نازل ہوئی ہے، او فی نہار انزلت، یا وہ دن میں نازل ہوئی ہے، ایک ایک آیت کے بارے میں، مکی ہا و مدنی ہا، یہ مجھ سے پوچھو کہ وہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، سفریہ و حضریہ، وہ آیت سفر میں نازل ہوئی ہے، حضر میں نازل ہوئی ہے، ناسخ ہے و منسوخ ہے، ان آیات میں سے کون سی ناسخ تھی کون سی منسوخ تھی.
وہ محکمہا و متشابہا، محکم کون سی آیات تھی، متشابہ کون سی آیات تھی، و تعویلہا و تنزیلہا، ان آیات کی تنزیل کیا ہے اور ان کی تعویل کیا ہے، لأخبرتکم، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات دن، مکی مدنی، سفر حضر ناسخ منسوخ، محکم متشابہ تعویل تنزیل سب تمہیں بتاؤں گا میں علی ابن ابی طالب۔ یہ میں موضوع سے سائیڈ لائن نہیں ہوا، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مولانا کا موضوع تو صحیح سجادیہ تھا تو علم امیر المومنین کے بارے میں کیوں گفتگو فرما رہے ہیں، اور نہج البلاغہ کی تمہید میں نے کیوں باندھی تھی، کی وجہ یہ کہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں پورا باب شیخ کلینی نے اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ ان الائمۃ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین فی العلم والشجاعت والطاعت سواء۔ کتاب الکافی میں پورا باب ہے کہ تمام ائمہ برابر ہیں علم میں، شجاعت میں، اطاعت میں۔ تو شیخ کلینی نے اس حوالے سے احادیث کو بیان کیا ہے، تو میں آج کی تمہیدی گفتگو میں صحیفہ سجادیہ پر جو ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ تو اسٹیبلش ہو جائے کہ صحیفہ سجادیہ اسی لسان اللہ ناطق کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے جو نہج البلاغہ کے متکلم کی زبان ہے، وہی علم ہے برابر سے۔ اور یہ گمان نہ کیجئے گا کہ علم و شجاعت و اطاعت میں، جو حدیث میں آیا کہ علم میں، اطاعت میں، شجاعت میں تمام ائمہ مساوی ہیں، تو باقی صفات میں ان میں فرق ہے، ان صفات میں تو مساوی ہیں، علم، اطاعت، شجاعت، باقی صفات میں فرق ہے ائمہ میں نہیں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ جتنی صفات حسنہ ہیں، بہت غور کیجئے گا، جتنی صفات حسنہ ہیں ان سب کی بازگشت، ان کا پلٹنا یہی علم، شجاعت اور اطاعت کی طرف ہے۔ کوئی بھی جو اچھی صفت ہوگی وہ یا تو علم سے تعلق رکھے گی یا شجاعت سے یا اطاعت سے۔ اب اس کی تفصیل کسی اور مقام پر میں اگر ہو سکا عرض کر دوں گا۔ لہذا تمام ائمہ تمام صفات حسنہ میں مساوی ہیں، اس لیے کہ ایک نور ہے۔ یہ ضرور فرمایا گیا ان احادیث میں کہ ائمہ میں بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ایک خاص فضل انہیں پھر حاصل ہے۔ تو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ان امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں جنہوں نے، جملہ عرض کرنے لگا ہوں، قلب کی ایمانی حقیقت سے خداوند متعال کو دیکھا ہے۔ کہ میں نے کیا کہہ دیا، پر محمد وعلى محمد صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجہ۔ اپنے وہم و گمان میں کسی رب کا خاکہ بنا کر دعا مانگنا اور ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گمان میں ایک رب العالمین کا خاکہ ہے، اللہ نے اسی کو قبول کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے واحد احد مانتے ہو، لیکن ہم حقیقت کو تو نہیں سمجھ سکتے نا۔ تو وہم و گمان کے مطابق اپنے دعا مانگنا وہ کہاں، اور قلب کی ایمانی بصیرت سے خدا کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس سے مناجات کرنا کہاں۔ یہ میں نے کیا کہا کہ ائمہ علیہ السلام قلبی بصیرت سے خدا کی رویت کرتے ہیں کیا؟ جی، اسی روایت میں جو میں مولا علی علیہ السلام کی پیش کر رہا تھا کہ میں قرآن کی ایک ایک تفصیل کو تمہیں بتلاؤں گا، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، مکی کیا ہے، مدنی کیا ہے، سفر کیا ہے، حضر کیا ہے، یہ مولا بیان جب کر رہے تھے تو زعلب نامی ایک شخص تھا جو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ لَأُخَجَّلَنَّهُ الْيَوْمَ، آج میں تمہیں شرمندہ کر دوں گا۔ مولا علی سے وہ کہہ رہا ہے کہ آج تمہیں شرمندہ کر کے، بڑے بڑوں کی حسرت گزر گئی کہ ہم کبھی علی ابن ابی طالب کو بھی شرمندہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے واپس پلٹے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ زیلب نے کہا کہ حل رأیت ربک، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو قرآن کی ایک ایک آیت کی ایک ایک تفصیل معلوم ہے، تو ذرا یہ تو بتلا دیں کہ آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ مولا نے کہا ویلک یا زیلب، تجھ پر وائے ہو اے زیلب، لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ، میں تو عبادت ہی نہیں کر سکتا اس رب کی جسے دیکھا نہ ہو۔ شیخ صدوق کی کتاب توحید سے پڑھ رہا ہوں یہ پوری روایت۔ اچھا غور فرمائیے گا، یہ بھی کتنی لطیف بات ہے
کتاب ہے توحید پر، شیخ صدوق کتاب لکھیں کتاب التوحید، گفتگو ہے علی ابن ابی طالب کی بھائی، اس لیے کہ معرفت رب کے باب میں علی اور آل علی کے علاوہ ہے کہاں کسی اور کے پاس کوئی کلام؟ آنا ہی آپ نے اس خاندان کے پاس سے اگر خدا کی معرفت چاہیے. زبان درازی اور خیال پردازی تو کوئی کر سکتا ہے رب کے باب میں، حقیقت حال کی عکاسی کوئی نہیں کر سکتا. لہذا مرحوم و مغفور علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ نے لکھا تھا کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. نعرے حیدری محمد وعلی محمد صلوات. کہہ رہے رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، اگر مولا کی معرفت نہیں ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، یہ اسی حدیث کئی طرح سے انہوں نے شعر میں بیان کیا اسے کہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اگر تم کہہ رہے ہو امام کی معرفت کے بغیر تو وہم و گمان میں ہو. کہتے ہیں سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، مگر امام زمان لا الہ الا اللہ. جو زمانے کا امام ہو وہ زمانے کی گردش سے مجبور نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا، لا الہ الا اللہ. محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن کدھر ہے کہکشاں، لا الہ الا اللہ. اور علامہ رشید ترابی کا یہ کلام علامہ اقبال کی شورائے آفاق نظم پر ہے، اسی زمین پر کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جو ضرب کلیم ان کی کتاب، اس میں نظم موجود ہے. اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ. تم علی سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اور وہ بھی استقاضہ لأخجلنہ اليوم، آج میں شرمندہ کر کے رہوں گا علی کو. مولا نے پلٹ کے جواب دیا میں نے عبادت ہی نہیں کی کبھی ایسے رب کی جسے دیکھا نہ ہو. اچھا وہ شخص بھی ڈھیٹ تھا، کہنے لگا کیف رأیتہ، اچھا علی یہ بتائیے پھر دیکھا کیسے اپنے رب کو؟ صفہ لنا، ذرا بتلائیے تو صحیح کہ وہ رب نظر کیسے آتا ہے، وہ ہے کیسا؟ مولا نے پھر کہا ویلک، وائے ہو تجھ پر، لم ترہ العیون بمشاہدت الابصار، آنکھیں اسے بشارت سے مشاہدہ نہیں کر سکتی، ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن قلوب اسے قوت ایمانی سے دیکھ لیتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب ہے. دیکھا خبردار ان ربی لا یوصف بالبعد، یعنی کبھی سمجھنا کہ میرے رب کو دور اور نزدیک سے متصف کیا جا سکتا ہے. علی فرما رہے کہ بھائی میں نے دیکھا تو کتنا دور تھا تو کتنا قریب تھا. ان بصارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، قوت ایمانی جو قلبی بصیرت ہے اس سے میں نے ایسے رب کو دیکھا ہے. جب تک علی دیکھ نہ لے علی عبادت نہیں کرتا. کیا کہنے. پھر آگے کا خبردار میرے رب کو قرب اور بعد سے تعبیر نہ کرنا، ولا بالحرکت ولا بالسکون، نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک وہ ساکن ہے، سٹاپ ہو گیا، یا متحرک ہے، وہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی جسم نہیں، لا محدود ہے. لا بذہاب، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا آیا تو خدا گیا. لطیف اللطافت لا یوصف باللطف، وہ لطافتوں کا ایسا لطیف ہے کہ کسی لطف میں اس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے. عظیم العظمت لا یوصف بالعظم، کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ عظمتوں کا ایسا عظیم سلسلہ، یعنی وہ عظمتوں کا ایسا عظیم ہے کہ کسی عظمت میں گنجائش نہیں کہ اس کی توصیف بیان ہو سکے. کبیر الکبریا لا یوصف بالکبر، وہ کبریائی کا ایسا کبیر ہے کہ کسی کبر سے اس کا حال بیان نہیں ہو سکتا. اب میں تو اردو میں ایسے ہی ترجمہ کر سکتا تھا، یہی گنجائش تھی کلام میں مولا کائنات میں، اس فقیر کے پاس کتنی میں کر سکتا. سبحان اللہ.
تو ایسا ہو تو حق ہے اسے کہ کہا جائے کہ وہ لسان اللہ ہے. بے شک. نگاہیں ہوں ایسی تو اسے حق ہے کہ کہا جائے کہ یہ عین اللہ ہے. سبحان اللہ. اور پس اسی لسان اللہ اور عین اللہ کے فرزند علی ابن الحسین کے ذریعے صحیفہ سجادیہ ہم تک پہنچی ہے. جو علم علی تھا خدا کے باب میں وہی علم سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے معرفت پروردگار کے باب میں. بلکہ اگر میں جملہ عرض کر سکوں کہ علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اظہار ہے علم رسالت کا. هذا لعاب رسول اللہ. اور صحیفہ سجادیہ در حقیقت اظہار علم علی ابن ابی طالب کا. سبحان اللہ. کوئی الگ سے جدا بات تھوڑی ہے. وہی خون علی ہے, وہی لحم علی ہے, وہی نفس علی. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے صحیفہ سجادیہ. ہم محروم رہیں. وہ جو علامہ طنطاوی نے خط لکھا تھا جواباً آغا رشید نجفی کو کہ مجھے یہ ریگریٹ رہا کہ میں کیوں اتنے عرصے تک کلام اہل بیت علیہ السلام سے محروم رہا, تو گویا ہم بھی محروم رہے. شاید ہم میں سے چند ہی ہوں گے جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کی انڈیکس اور فہرست بھی دیکھی ہو کہ اس میں دعائیں کتنی. میں نے کیا 54 دعائیں, اور ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک کے بعد ایک. اور اس میں سے کم ہم اتنا ضرور کریں گے کہ اس انڈیکس کو ایک مرور کر لیں, اس کا ایک گزر کر لیں, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ صحیفہ سجادیہ میں معارف کن کن موضوعات پر ہیں. کتنے ہی والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری اولاد کے لیے کوئی دعا بتلائیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں اولاد کے لیے دعا موجود ہے؟ کتنے ہی بچے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے والدین کے لیے ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, دعا بتلائیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں والدین کے لیے بھی دعا موجود ہے؟ کوئی ایسا موضوع نکال دیجئے. اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دعا موجود ہے. استقبال ماہ رمضان, وداع ماہ رمضان, دعائے عرفہ, 9 ذی الحجۃ الحرام. یعنی کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں تشنا چھوڑ دیا؟ اور وہ بھی وہ صحیفہ سجادیہ ہے کہ جو معروف صحیفہ سجادیہ. ورنہ تو میں نے اس کا کہا کہ 6 کمپلیشنز تو کم از کم اس کے آ چکے ہیں, ایک کے بعد ایک, جس میں کم سے کم 182 یعنی 182 دعاؤں کا مزید اضافہ ہو گیا. تو بس یہیں تک آج بات کو روکتے ہیں, کل یہیں سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے. اور آج شب جمعہ ہے, عشر سجادیہ کی ہماری پہلی گفتگو ہے. صحیفہ سجادیہ پر چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے, لہذا مولا سید الساجدین علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ اپنے بابا سے تو یوں تعلق ہے کہ وہ فرزند حسین ہے اور وارث حسین ہے, لیکن ان کی ایک خاص نسبت اور قلبی لگاؤ وابستگی ہے اپنے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ, مولا سید الساجدین علیہ السلام کی. تو ان کے عشر سجادیہ کے آغاز پر میں چاہتا ہوں, آج چونکہ شب جمعہ بھی آ گئی ہے, لہٰذا مزید اس بات کا سبب بنا یہ کہ میں اس عشرے کا آغاز ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ذکر سے کروں. 3 ہستیاں تھی کربلا میں جو سب سے زیادہ پیاسی تھی. علماء بیان فرماتے ہیں ایک حسین ابن علی ہیں, دوسرے عباس ابن علی ہیں, اور تیسری زینب بنت علی ہیں. سلام ہمارا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. علی کی ساری اولاد کربلا میں کام آ گئی. سب سے زیادہ مصائب سہے ہیں خانواد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, آل علی نے. حسین سب سے زیادہ پیاسے, شہیدوں کے لاشیں لے کر آتے تھے. 7 محرم الحرام سے تو کہتے آب ہے نا, پانی مکمل ختم ہو گیا خیام میں, لیکن اس سے پہلے پانی بند ہو چکا تھا, یعنی قلت آب, بہت کم پانی رہ گیا تھا 7 محرم سے پہلے, کہ جو بچوں کو دے دیا جاتا تھا, استعمال کم کیا جاتا تھا, کہ 7 محرم تک آتے آتے مکمل ختم ہو گیا. تو گویا حسین فقط 7 محرم سے پیاسے نہیں تھے, عباس فقط 7 محرم سے پیاسے نہیں تھے. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا
बीबी फकत 7 मुहर्रम से प्यासी नहीं थी, ये हस्तियां तो 7 मुहर्रम से पहले ही गोया प्यासी थी और मुकम्मल पानी खत्म हो गया। और पानी का जिक्र इसलिए आया कि अब्बास की रुखसत चाहता हूं कि आज अर्ज कर दूं। जब एक खास एहतमाम से अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई सोच ही सकता है कि कल्ब ज़ैनब कुबरा, कल्ब मुस्तर बीबी पर क्या गुजरी। गोया बीबी कह रही थी कि ऐ बीबियों, अब चादर छिनने का वक्त करीब आ चुका है, अब असीर बनने का वक्त करीब आ चुका है। आपको पुरसा पेश करते हैं, जहां कहीं आप सुन रहे हैं नाम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर शब जुमा है, इस फकीर को भी दुआओं में याद रखिएगा। मौला पहुंचे फुरात पर, अब्बास ने अपने दस्ताने हैदरी को पानी से पुर किया और वज़कर आतश अल हुसैन, अब्बास ने हुसैन की प्यास को याद किया। मख्तल में तो यही लिखा है, लेकिन लाजमी सी बात है, ये मौला का अपना कलाम नहीं है, ये मख्तल लिखने वाले का कलाम है कि हुसैन की प्यास को याद किया, लिहाजा प्यासे अब्बास ने फुरात पर पानी दे मारा। मैं कहता हूं फकत हुसैन की प्यास कहां, सबसे पहले तो नन्हे अली असगर की प्यास, नन्ही सकीना की प्यास। अब्बास ने मश्क को भरा, प्यासा अब्बास फुरात से प्यासा पलटा। वार हो रहे थे, आप यकीनन अशरा उला में शहादत मौला की सुन चुके हैं, तफसीलात बहुत ज्यादा नहीं पेश करनी, लेकिन चूंकि शब जुमा है थोड़ा सा हक अदा हो जाए। जहां कहीं आप तशरीफ फरमाएं, आंखें अगर कुछ नम भी हो जाए, इंशाअल्लाह शफाअत अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम नसीब होगी, क्योंकि आइमा ने वादा किया हुआ है हदीस में। जब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वापस पलटने लगे तो दरख्तों के पीछे से छुप कर ये जालिम वार कर रहे थे अब्बास पर। जब हुए बाज हुए अब्बास कलम दरिया पर, जब हुए बाज हुए अब्बास कलम दरिया पर, गिर के ठंडा हुआ हजरत का अलम दरिया पर, गर के खूं हो गया वो बहरे करम दरिया पर, घुलता जख्मी हुआ सकाए हरम दरिया पर, मश्क को दांतों में पकड़े हुए यूं लाता है, मश्क को दांतों में पकड़े हुए यूं लाता है, दहने शेर में जिस तरह शिकार आता। किताबों में है कल मतर, यानी तेज बारिश की तरह तीर बरस रहे थे अब्बास पर। अल्लाह अकबर। शब जुमा है, हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, काश वहां पर होते। आपकी खिदमत में मिंबर इमाम हुसैन की बरकत ही अलग है, फर्श आज़ा की बरकत ही अलग है। बस मौला रिज़न में क़ज़ा एक तस्लीम हमने आप ही से सीखा है। जहाँ कहीं आलम गुरबत में बड़ा अजीब महसूस होता है कि अपने फकत एक हुजरे और कमरे में बैठकर मसाइब पड़े जाए, लेकिन इंशाअल्लाह आपके घरों तक ये कैफियत हमारी पहुंच रही होगी कि अब जो तीर बरस रहे हैं, हाथ कट चुके हैं, मश्क को बचाए कैसे? तीर पे हम जो कमानों से चले आते हैं, या अली कहते हैं और मश्क पे झुक जाते हैं। यहाँ तक कि एक तीर जिस्म मुकद्दस अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में पैवस्त हुआ। देखें, आंखों में जर्रा भी अगर चला जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? हाथों से जर्रे को साफ करते हैं। जिसके हाथ कट चुके हो, आंखों में तीर हो, अब्बास ने सर झुकाया, जानों के जरिए तीर खींचना चाहा, लेकिन सर पर गुर्ज लगा। अब्बास बिना हाथों के जमीन करबला पर आ गए। सुन लीजिएगा, बहुत रोएंगे। करके मुंह सुए नजब कहते थे बादीदा तर, या अली लीजिए मुझ बेकसो मुस्तर की खबर। अब्बास
یہ تو خود مشکل کشا ہو، اگر خود کسی مصائب میں آ جائے تو کسے پکاریں گے؟ وہی کہ جو علی مشکل کشا کائنات ہے۔ کوئی عباس نے اپنے بابا کو پکارا، یا علی لیجئے مجھ کے بے قص و مضطر کی خبر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکتا ہوں مدد لازم ہے۔ آئے کیا جانیے بچوں کی حالت، آئے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ دیکھیں ہم بھی جب مولا علی کو پکارتے کسی واسطے وسیلے سے، کوئی عباس نے کہا آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، اے بابا علی میں آپ کے بیٹے حسین کا شیدا ہوں۔ عباس زمین پر تشریف لائے، کاخی ادرے کا خاک، اے مولا آخری سلام، آپ کا خاتم رخصت ہو رہا ہے۔ حسین زخمی عباس کے پاس پہنچے، بس طول کلام نہیں جاتا، مولا حسین کو جب یاد آیا ہوگا، عباس جب تمہاری ولادت ہوئی تھی میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا، تم نے آنکھیں کھولی تھی تو سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا تھا، بچپن میں تم میری انگلیاں تھام کر چلا کرتے تھے، جوان ہوئے تو میرا زور بازو بن گئے۔ عباس کہا ہوگا نہ جاؤ عباس، نہ روٹھو عباس۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک نوحے میں بیان کیا، کہ کمر ٹوٹ گئی عباس۔ مشمت بھی عدو بھی، دشمن تو تانے دے رہے عباس۔ اللہ اکبر۔ آپ کی جس طرح سے رقت ہم تک پہنچ رہی ہے، میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ کوئی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں میں مشق سکینہ تھی نا، حال دل بیان کر رہا ہوں کہ مشق سکینہ ہوگی نا، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں میں پیوست ہوگی۔ حسین نے جب ہاتھوں سے مشق چھڑائی تو گویا ویسی ہی کیفیت ہوگی جیسے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی ہو۔ عباس نے کہا مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا خیموں میں، بچے خیام میں منتظر ہوں گے، لیکن مولا ایک زحمت فرما دیجیے، کیونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میں آنکھوں سے خون صاف نہیں کر سکتا، مولا یہ زحمت نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے، چاہتا ہوں آخری چہرہ آپ کا دیکھتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ مولا نے خون کو عباس کی آنکھوں سے صاف کیا، حسین نے خون ہٹایا، عباس نے حسین کو دیکھا، کہا مولا شکریہ، مولا بس اب روح نکل رہی ہے، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کی آغوش میں چھوڑ دیا، حضرت سے جدا ہو گیا عباس کا بھائی، پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی۔ حسین نے علم اٹھایا، خیام کی طرف چلے، بچوں کو تو نہیں معلوم نا القمہ پر کیا ہو گیا، بچے دور سے علم دیکھ رہے تھے، علم آ رہا ہے، اب شاید مشق پہنچنے والی ہے، اصغر سیراب ہونے والا ہے، حسین علم لے کر پہنچے، علم آ گیا، علمدار آیا، بچے حسرت سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے، امو عباس کہاں رہ گئے؟ حسین نے فریاد کی، اے اہل حرم، میر و علمدار نیامت، سکار حسین سید و سالار نیامت۔ سکار حسین سید و سالار نیامت۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كربي بحق أخيك الحسين۔
اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا، آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں جوار اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، ان کے قلب مقدس ہم سے راضی و خوشنود فرما، دنیا سے اس وبا پینڈیمک کا خاتمہ فرما دے۔ جو کوئی انسان مومنین بالخصوص اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، مولا سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے میں جن کا اشراء شروع ہو رہا ہے، ان سے منسوب عشرہ سجادیہ مولا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما دے۔ شب جمعہ مرحومین منتظر ہوتے ہیں، اے پاک پروردگار اس مجلس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ہدیہ فرما دے، ان کے درجات جو بلند ہیں مزید بلند تر فرما دے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی مشکل میں ہے تو امام سید سجاد علیہ السلام کی رافت اور رحمت کا صدقہ انہیں قبر کی مشکل سے، برزخ کی مشکل سے رہائی عطا فرما دے، ہمیں اپنی موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار موت کے وقت قلب مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرہ مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و چہرہ مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دیدار ہمیں عطا فرما دے۔ اے پروردگار حضرت حجت کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل